صاحب ابھی انڈیا اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک ریلیشن ان کی بات ہو رہی تھی، نظامی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ اسلحہ اور دیگر چیزیں بیچنے کے لیے ٹرمپ کو تو آنا اس کا ضروری بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی انڈیا میں رہ کے جو تعریف ہے، ماضی بھی یہ بتاتا ہے انڈیا اور امریکہ اور پاکستان کا تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنز رہے ہیں۔ یہ کیا اسی وقت تک تعریف سمجھی جائے جب تک کہ افغانستان میں پیس پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں تھوڑی طویل مدت تک امریکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہے گا؟ امریکہ بالکل بہتر تعلقات چاہے گا، اسی وجہ سے کہ یہ جو افغان ڈیل ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ڈیل اگر سائن بھی ہو تو پھر اس کو عمل کرنا، اس کو آپریشن میں لانا اور سب کو خوش کرنا، تو یہ ایک امریکی ڈپلومیسی چاہیے اور ان کا پریشر اور پیسے بھی چاہیے ہوں گے افغانستان کے ایڈ کے لیے، اور باقی اور بھی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں، جو افغانستان کے ارد گرد جو اس کے نیبرز ہیں، ایران، وسطی ایشیا، پاکستان، چین، ان ملکوں کو بھی ایک قسم کی الائنس بنانی ہے کہ افغانستان کا جو ڈیل جو بھی ہوگا وہ پروٹیکٹڈ رہے، اس کی حفاظت ہو اور جنگ پھر سے نہیں چھڑی۔ تو اور یہ ہم کوئی نہیں چاہ رہا ہے، خاص طور امریکہ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ جیسے 90s میں ایران ایک سائڈ بیکنگ دے رہی تھی، ہم پاکستان دوسری سائڈ پہ بیکنگ دے رہی تھی، کوئی یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ایک اور سول وار شروع ہو جس میں یہ نیبرنگ سٹیٹس جو ہیں یہ پھر سے آپس میں ٹکرائیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں امریکہ کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف بہت نرم ہوگا، اور وہ پاکستان کی مدد لے گا، اور امید ہے کہ یہ کچھ جو ہماری اور امریکہ کی تعلقات ہے وہ کچھ امپروو ہو۔ مگر اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ فیٹف جو ہے، جو یہ فائنینشیل ٹیررزم ایکٹ ہے، یہ بھی ہم نے پوری طرح سے کی ہی نہیں ہے، اس کی بھی ہم جون تک پھر سے انہیں ڈیڈ لائن دے دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ آخری ڈیڈ لائن ہے۔ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا عمل کر رہے ہیں، مگر فیٹف نے بڑا سخت بیان دیا ہے پچھلے دنوں میں کہ پاکستان ابھی تک وہ پوری بات جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم، منی لانڈرنگ ایٹسٹرا وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ احمد رشید صاحب، یہ تو آپ نے بتایا، اب یہ جو 29 کو معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے، امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان، یہ تو ویسے ایک بڑی انقلابی بات ہے کہ حقانی صاحب کا ایک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل بھی چھپ جائے، جو پہلے پرسونا نان گراٹا تھے۔ تو ہاں، معاملات تو کافی تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے درست طور پر فرمایا کہ یہ اٹ از اونلی بگننگ آف اے پیس لانگ پروسیس، تو اس میں بھی بڑے ابھی تو ایک سیز فائر سا ہوا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب وہاں بھی ایک افغانستان میں ایک اندرونی جھگڑا ہے کہ جو عبداللہ ہیں وہ غنی کو مان ہی نہیں رہے ایز پریزیڈنٹ، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب اس کو کلنچ کر پائے گے یہ زلمے خلیل زاد؟ آپ کی شاید حال میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ جی، یہ بہت مشکل ہے، ظاہر ہے، مگر امریکی جو آفیسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی آگے تک ہم نے پیشن گوئی کی، ہم نے پیش آئے ہیں، تو امید ہے کہ ہر طرف سے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریڈکشن آف وائلنس جو دونوں طرف نے مان لیا ہے، یہ ایک ٹرانسفارمیشن سیز فائر میں ٹرانسفارم ہو جائے۔ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ اگر ٹرمپ صاحب کہنا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب شاید خود جائیں، یہ ڈیل دوحہ میں سائن ہوگا اور دوحہ میں خود وہ جائیں اور امریکہ کا دستخط جو ہے وہ اس میں ڈالیں، وہ پکی بات نہیں ہے، مگر ایک پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے یہ بہت مشکل ہے کہ جو اندرونی حالات ہیں افغانستان، خاص طور اپوزیشن جو ہے وہ صدر اشرف غنی کو بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، اور جو غنی صاحب نے پچھلے دنوں میں الیکشن کے رزلٹ ظاہر کر دیے تھے، اب یہ الیکشن ہوئے تھے 5 مہینے پہلے،
اور یہ رزلٹ 5 مہینے سے رکے ہوئے تھے اسی وجہ سے کہ یہ اگر اعلان ہو جاتے تو یہ گڑبڑ کرتے، یہ اس سے بہت گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اپوزیشن. اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ، تو اس وقت غنی صاحب اور جو الیکشن کمیشن ہے اس وقت کیوں ان نے یہ الیکشن رزلٹ ظاہر کیا ہے جس میں غنی صاحب جیت گئے ہیں. ٹھیک. اور عبداللہ نے تو مانا بھی نہیں ہے کہ آپ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس لیں، ہم بلکہ ایک اور حکومت بنائیں گے. کچھ یہ بھی بات چل رہی ہے اپوزیشن کی ایک پیرالل حکومت بن جائے. اچھا یہ جو باتیں ہیں. جی اچھا احمد صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کو لے کے طالبان کو بھی کچھ تحفظات تھے. ایک سیاسی لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے افغانستان کے اندر بھی ایک کھچڑی ہے. بظاہر لگ کیا رہا ہے؟ امریکہ صرف اپنی یہاں سے جان خلاصی چاہ رہا ہے یا وہ افغانستان کی، افغان عوام کی بحالی بھی چاہ رہا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اور افغانوں کے اوپر ابھی بہت شک ہے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ یہ ڈیل کر کے سیز فائر ہو جائے گا اور پھر امریکہ کھسک جائے گا. دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ اور جو بھی وائٹ ہاؤس سے بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملے میں ہم انوالو نہیں ہوں گے. اب اوباما کے وقت آپ دیکھیں جب رچرڈ ہولبروک امن کی کوشش کر رہا تھا اور امریکی ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور بلکہ پچھلے الیکشن بھی اگر آپ اور بھی 4 سال پیچھے جائیں تو پچھلے الیکشن میں بھی یہی صورتحال بنی تھی جو آج کل ہے. اور امریکہ نے بالکل دخل دیا، اور امریکہ نے عارضی طور پہ سچویشن کو بچایا کہ وہ صدر کے ساتھ بھی بات چیت کی اپوزیشن کے ساتھ، اور پھر یہی حکومت بنی عبداللہ اور اشرف غنی کی ایک جوائنٹ حکومت بنی. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں دیں گے، ہم کوئی یہ اندرونی معاملے میں ہم دخل نہیں دیں گے، اور ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو واضح کرتا ہے کہ ہم پھر سے کوئی رول ادا کر رہے ہیں. پھر کون دخل دے گا؟ اس لیے دخل کی تو سخت ضرورت ہے. اگر یہ 2 حصے نہیں مان رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی بھی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے ابھی، اور نہ کوئی ایسی الائنس ہے ابھی چین اور روس اور امریکہ اور ایران اور پاکستان کہ وہ جوائنٹلی ایک دخل دیں کہ بابا آپ اب مان لیں، آپ اکٹھے ہو جائیں اور یہ جو طالبان کا معاہدہ ہے اس پہ پہلے بحث کریں یا الیکشن کو پیچھے ہٹائیں. میں تو خود اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے، میں تو کہوں گا کہ ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے، یہ الیکشن جو ہے ان کو رد ہونی چاہیے. ان کو یہ الیکشن کو ختم ہونی چاہیے. پہلے ایک یونائٹڈ گورنمنٹ بنے طالبان اور افغان سیاستدانوں کے درمیان، اور ایک وقتہ ہو جس میں امن کی کوشش ہو، اور پھر جو ہے الیکشن کی بات ہو سکتی ہے یا لوائے جرگہ کی بات ہو سکتی ہے. میرے خیال میں الیکشن سے پہلے ایک لوائے جرگہ ہونی چاہیے جس میں طالبان اور اپوزیشن اور گورنمنٹ سارے مل کے بیٹھ کے اچھی طرح سے بحث کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں، جو ایک بہت ایک اچھی چیز ہے. اور پہلے بھی یہ جنیوا یہ بون ایگریمنٹ کا جو ہوا تھا اس کے بعد فوراً لوائے جرگہ ہوا تھا جس نے بون ایگریمنٹ کو انڈورس کیا تھا. احمد صاحب، میں آخری آپ سے ایک سوال واپس آتا ہوں. یہ پاکستان میں بڑی امیدیں ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب کوئی کشمیر پہ کوئی ثالثی کا رول اختیار کریں گے. مجھے تو کوئی ایسا رول نظر نہیں آتا، کیونکہ بھارت کبھی بھی نہیں مانے گا اس پہ، اور ٹرمپ صاحب بھی ہی ہیز ٹیسٹڈ دی واٹرز ان دا پاسٹ. کوئی ایسے ہی بات لگتی مجھے تو. بالکل ٹرمپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کشمیر کے بارے میں. ہم کو کلیئر ہونا چاہیے اس بات پہ. ٹرمپ کی حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف اپنی الیکشن کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے میں زیادہ پوائنٹ بناؤں ڈیموکریٹس کے خلاف. اس کو ابھی اس وقت میں کوئی. دوسری بات یہ ہے
ٹرمپ نے بہت پیس رول ادا کیا ہے، کوشش کیا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، چین کے ساتھ اور ایک دو اور ملکوں کے ساتھ، مگر کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی ہے. نارتھ کوریا سے وہی بیٹھے رہے نیوکلیر ویپنس کے ساتھ، تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی. تو وہ بہت خواہش مند ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن آ جائے، سیز فائر ہو جائے ایٹسٹرا. اس کے لیے اس کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے. تو مگر پاکستان کی اگر ضرورت ہے تو وہ انڈیا کو انٹیگنائز بھی نہیں کرے گا، انڈیا کو ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جو انڈیا کے خلاف جائے.